ہوں ہاں نہیں سلایا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا رحم کرم ہوا کہ ہم تمام کو ایمان والے گھروں میں پیدا کیا. کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایمان والے کلمہ والے بن گئے. اسی طرح ہم کو کیا ہے، ہندوؤں کو گھر میں، غیروں کے گھر میں پیدا کرے تو معلوم نہیں ہم کہاں رہیں گے، کس بتوں کو پوجا کریں گے. ہمارے جو ہمارے گھر میں پیدا ہوئے ان کے لیے اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اب ہمیں کیا کرتے ہیں، نہ اللہ کا شکر ہے نہ نبی کا طریقہ ہے. یہ کس کا ہے؟ یہ جہان بنایا کون ہے؟ اللہ. قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہی زمین آسمان کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سب کا بدلہ لینے کے لیے قیامت کا دن رکھی ہے. اس قیامت کا دن تیاری کرنے والے کون ہیں؟ صرف ایمان والے ہیں. جو قیامت کا دن کو یقین یا ایمان رکھتا ان جنت کو جاتا. جو قیامت کے دن ایمان نہیں رکھتا وہ جہنم میں جائے گا. کیا معلوم کہ ہمارے ایمان والے گھر میں پیدا ہو کر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے تو ہمارا کیا نماز 5 وقت کی نماز پابندی نہیں ہے تو کہاں جائیں گے ہم؟ کدھر جائیں گے ہم؟ آج 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے ٹائم وقت نہیں مل رہا. واٹس ایپ دیکھنے کے لیے ٹائم مل رہا ہے کیا؟ فیس بک دیکھنے کے لیے ٹائم مل رہا ہے؟ انسٹاگرام دیکھنے کے لیے، انسٹاگرام میں سٹوریز رکھنے کے لیے ٹائم ملتا ہے، بلکہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ٹائم مل نہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جواب دینا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نبی جاتے وقت کیا کہا؟ 2 وعدہ کہی ہے، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا. لیکن آج امت وہی کر رہی ہے. مسجدہ جتنا زیادہ بن رہے ہیں لیکن مسجدہ آباد کرنے والے نہیں. جب مسجد ہی نہ آبادی ہوتا، مسجد میں آبادی نہیں ہوتی تو جب محلے میں آبادی کہاں سے آئے گا؟ گاؤں میں آبادی کہاں سے آئے گا؟ یہ آباد کون کرے گا؟ مسجد کے سامنے جتنے بھی گھر ہے، کیا وہ گھر میں سے کم سے کم ایک ساتھی تو نماز پڑھ رہا ہے؟ کیا ان کے بچے مرتب کو آ رہے ہیں؟ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اسلام پکا ہے لیکن مسلمان پکا نہیں ہے. آج ہماری ایمان کی کمزوری سے آج ایسا ہے. اللہ کے عذاب آتے ہیں لیکن ہم سنتے نہیں، توبہ کرتے نہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے توبہ کرتے ہیں. لیکن اس کا غلطی کیا نبی کوئی غلطی کر سکتا ہے؟ بلکہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہے. کیا نبی کوئی کسی بھی دن غلطی نہیں کرے گا؟ یہ جہان بنانے والا اللہ ہے. ہم کس کے عبادت کر رہے ہیں؟ شیطان
شیطان کسی کا شیطان شراب نہیں پیتا تھا، شیطان ظلم نہیں کرتا تھا، شیطان جھوٹ نہیں بولتا تھا، شیطان سود نہیں کھاتا تھا، صرف شیطان سزا کے انکار کرنے سے وہ شیطان بن گیا۔ آپ کو معلوم ہے پہلے شیطان نہیں تھا، وہ فرشتوں کی سردار تھا، بعد میں اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرا، تب سجدہ کرنے سے انکار کرنے سے اس کو شیطان بن گیا۔ آج ہمیں 5 وقت کی سجدے نمازوں میں سجدے نہیں کر رہے، سجدے کتنا انکار کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، کیا ہے یہ سب؟ بارش ہوئی تو نماز کھاتے نہیں، دھوپ ہوئی تو نماز کھاتے نہیں، کیا خبر کے عذاب کو بھول گئے ہیں؟ کیا قیامت کے دن کو بھول گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ قرآن شریف میں فرماتا ہے قیامت کے دن آئے گی، میرے کو جہنم میں ڈالنے آسانی ہے، میرے کو اللہ کو کیا فرماتے ہیں کہ اس کو جہنم میں ڈالنے آسانی ہے۔ کیا ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ کدھر چلے گئی امت؟ شراب کھانے میں چلے گئی، شراب پینے میں چلے گئی، شراب بیچنے میں چلے گئی، حرام کھانے میں چل گئی، حرام پینے میں چل گئی، حرام بیچنے میں چل گئی۔ حرام بیچنا بھی حرام ہے، حرام کھانا بھی حرام ہے، معلوم ہے، معلوم ہو کو بھی کرتا ہے، جو بندہ معلوم ہو کو بھی کرتا ہے اس کا عذاب سخت ہوتا ہے۔ جتنے بھی غلطیاں کرے اللہ بہت رحم کرم والا ہے۔ کہ ایک مرتبہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ ایک ساتھی آتا، ان کو دعوت دیتا، ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے، ان کو آتا، کیا ان بھیجتا کھانے کے لیے بھیجتا، بسم اللہ نہیں کہتا، کیا ابراہیم علیہ السلام پوچھتے اس سے کیا بسم اللہ نہیں پڑھا؟ چلے جاتا، ان رک جاؤ بولتے چلے جاتا، ان باہر جاتا بھی نہیں۔ تبھی جبرائیل علیہ السلام آتے، پوچھنے لگتے یہ ابراہیم یہ تیرا معاملہ نہیں ہے، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، تیرا صرف اس کا کھلانا ہے، میں اتنے دن سے اس کو کھلا رہا ہوں، تو صرف ایک دن اس سے کھلا نہیں سکا۔ یہ پوچھے اللہ اتنا رحم و کرم والا ہے کہ اس کا ابراہیم علیہ السلام بسم اللہ کرنے سے وہ نہیں کہا، کیا وہ اللہ کہنے لگتے ہیں وہ معاملہ وہ بندہ اور اللہ کا ہے۔ آج کدھر چلے گئے ہم؟ نہ نماز ہے نہ دعائیں ہے، کہاں نماز پڑھنے گھروں میں جانی مازا لگا لیتے ہیں، نماز بارش ہوئی تو گھر میں جانی مازا، کیا ہے؟ مسجد اتنی بڑی ہے کہ روز آنے والے وہی 40 جن وہی 50 جن ہے، فجر کو وہی 40 جن وہی 50 جن ہے، کیا باقی صفوں میں کون بھرائے گا؟ فرشتے کیا تو آپ کو بھرائیں گے کیا؟ فرشتے وہی عبادت میں رہیں گے، فرشتے ہر ایک ٹائم میں سجدہ کریں گے کیا؟ وہ اسی کام میں رہیں گے فرشتے۔ یہ کس لیے بنایا گیا؟ مسجد فرشتے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ آدمیوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن جمعے کے دن یہ اتنے آدمی کیوں دکھتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو ہی کیا فرض کر دیا ہے نماز؟ روز 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز نہیں آتے ہیں، جمعے کے دن کو دکھتے ہیں۔ جب جمعے کے دن ہی فرض ہوتا تو 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نہیں رکھتے تھے نا؟ کدھر گئے ہم؟ جس نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ زندگی میں کامیابی ہوگا، وہ آخرت میں بھی کامیابی ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے نماز نہ پڑھنے کا کتنا سخت عذاب ہوگا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کاموں سے روکتی ہے۔ اب بندہ نماز کھانا چاہتا ہے، شراب پی تو نماز نہیں آ سکتا، اب نماز کا ہے تو شراب کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کا ہے تو سود نہیں کھاتا، کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، کیسا قبول ہوگی؟ حرام کھاتے ہو، سود کھاتے ہو، رشوت لیتے ہو، کیسا قبول ہوگی؟
جب نماز قبول ہوتی تب بندہ کی دعا بھی قبول ہوتی. جب نماز قبول ہونا تو رشوت سے، حرام سے بچنا، رشوت سے بچنا، حلال کھانا، حرام سے بچنا. لیکن آج کیا چل رہی ہے؟ پیسوں کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، پیسوں کے لیے نبی کے دین کو بیچ ڈالتے ہیں، صرف نبی کے نام سامنے رکھتے ہیں، پیچھے ہمارا سلسلہ چلتے رہتا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر، فرض نماز پڑھ کر فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو یہ بول کر نہیں بچ سکتی ہے، تو نبی کی بیٹی ہے، قیامت کے دن تو بھی عمل کرنا ہے، تو بھی عمل کر کے تو بھی عمل کرنا ہے، یہ پوچھا جائے گا تجھے بھی. فاطمہ کی نبی کی بیٹی ہے کیا اس کو معاف نہیں ہے؟ نبی صرف تک نبی ہی بولتے ہیں کہ تو یہ بول کر نہیں بچ سکتی، تو نبی کی بیٹی ہے. فاطمہ کو بھی ہے، وہ بھی نماز پڑھنا ہے، ہر ایک ساتھ ہی نماز پڑھنا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، روز ان کے کیا فاطمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں چلتا رہتا ہے. کیا آخرت میں بارے میں چلتا ہے، کبھی کبھی روتے رہتے ہیں، کبھی کبھی اللہ کے ذکر کرتے رہتے ہیں. کیا ہم کو معلوم ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کیا ہم کو معلوم ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کیا ہم کو معلوم ہے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ام کلثوم معلوم ہے؟ یہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ معلوم ہے؟ یہ کون معلوم؟ دنیا کے سیدھا معلوم، دنیا کی عورتیں معلوم، دنیا کی ہیروئنس معلوم، کچھ معلوم نہیں ہے. کیا سب خبر کے عذاب میں یہی پوچھا جاتا ہے؟ بچوں میں لگا رہتے ہیں، گھروں میں جو سلسلہ سنیما کا چلتا ہے، گانا کا چلتا ہے، جو بچے میں علم کہاں سے آئے گا، جو ایجوکیشن کہاں سے آئے گا؟ دین کے اعتبار سے بھی نہیں آئے گا، دنیا کے اعتبار سے بھی نہیں آئے گا. آج ST SC سے کیوں ہم لوگ لٹریسی ریٹ میں جو پڑھائی ریٹ میں کم ہے، کیوں کم ہے معلوم نہیں. ماں باپ نہیں بولتے، ماں باپ پر فرض ہوتا ہے کہ اولاد کی اچھی طرح تربیت کرے. نہ ان کو دنیا سلسلے سے بناتے، نہ ان کو آخرت کے سلسلے سے بناتے، ادھر نہیں تو بیچام کے شیطان کے حوالے ہوتا ہے. شیطان فرماتا ہے کہ میں سب سے کیا ہے، سب سے اچھا لوگوں کہ شراب پینے والا. آپ کو معلوم ہے کہ شراب پینے سے نماز نہیں ہوتی، آپ کو معلوم ہے کہ شراب حرام ہے، آپ کو معلوم ہے کہ شراب نہیں پینا، لیکن آپ پیتے ہیں. یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، نبی کے سامنے کس چہرے رکھ کر ہم کے سامنے جا کر حساب دیں گے، کیا کریں گے ہم؟ صبر نہیں رہتا ہم کو. اللہ تعالیٰ قرآن شریف سے 90 سے زیادہ بار صبر کی کیا ہے تلقین کی ہے، لیکن ہم کو صبر نہیں رہتا. غصہ شیطان کی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر ایک آدمی کے پیچھے فرشتہ جیسا بھی رہتا ہے، شیطان رہتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیچھے شیطان رہتا ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا. کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرے تھے؟ آج ہمیں برتھ ڈے منا رہے ہیں، کس لیے برتھ ڈے مناتے ہیں؟ ڈانس ڈالے کس لیے ڈالتے ہیں؟ جہنم میں ہے کیا جو ویڈیو بھی نکالتا ہے، فوٹوز نکالتے، ایڈیٹنگ کراتے، کس لیے کراتے ہیں؟ وہ جہنم میں جائے گا. آج بچے ماں باپ سے نہیں ڈرتے. کیوں کہ حالانکہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا تو بچے کہاں اس سے ڈریں گے؟ جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا تو بچے کہاں اس سے ڈریں گے؟ آج چھوٹے چھوٹے بچہ کو بڑی بڑی گالیاں کون سکھا رہا ہے؟ آج ہماری عورتیں کیا پردے میں ہیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم میں زیادہ عورتیں رہیں گے. کیوں؟ 2 وجہ. نمبر 1 پردہ، نمبر 2 کیا ہے؟ شوہر کی نافرمانی. کیا ہمارے عورتیں پردے میں ہیں؟
جو حصہ دکھایا جائے گا وہ حصہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ کیا معلوم ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر، کیا ان کے موت پر کیا انہوں نے 3 وصیت کی ہے؟ کیا ان کو 3 وصیت کی ہے؟ اس میں سے 3واں وصیت وہ ہے کہ میرے دفن کے وقت کسی کو نہ بلانا، اب تک میری جسم کوئی نہیں دیکھا ہے، میں اس لیے کیا ہے جو حسین اور علی کیا ہے ان کے جب روم میں رہتے ان سے بولتے وہ بات، ان کے وفات جیسی ہوتی، ایک دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے کہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر آ جاتے، فاطمہ کے پاس آتے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو معلوم ہے فاطمہ کون ہے؟ جنت کی عورتوں کا جنت کی سردار ہے۔ فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ جب علی کے گھر میں آتے حیران ہوتے کہ پانی گرم ہوتا رہتا ہے، ایک کدن چکی پھرتا رہتا، ایک کدن کپڑے رہتے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کبھی ایسی نہیں کرے۔ فجر کے بعد ذکر کرتے بیٹھتے تھے، فجر کے بعد ایسے کرے، سب سلسلہ چلتا ہے۔ علی آپ کو پریشان ہو گئے، فاطمہ رونے لگتی ہے، علی آتے پوچھتے بولتے ہی نہیں، پوچھتے 4 مرتبہ پوچھتے بولتے نہیں، آخری مرتبہ پوچھنے کا بولتے کیا میرے نبی خواب میں آئے ہیں، میرے نبی میرے لیے دھنتے ہیں۔ تب میں نے پوچھنے لگا کس لیے تم دھنتے ہو؟ تب میرے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ تجھے میں دھنتا ہوں۔ تب ایک خواب میں بولتے ہیں کہ فاطمہ تو روزہ رہندے، جو فاطمہ کے دن جو اس دن انتقال ہو گئے تھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دن روزہ ہے وہ۔ خواب میں کہتے ہیں کہ تو سحری علی کے دسترخوان پر کر اور افطار میرے دسترخوان پر کرے گی۔ اس دن علی کو بھی معلوم تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ ہے۔ آتے یہ کیا جو خواب علی کو سناتے، علی کو معلوم تھا کہ فاطمہ نبی کے خواب کوئی جو جتنے دن زندہ ہے وہ سچ ہی بتائے، نبی کا خواب کبھی برا نہیں، کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اب معلوم ہے فاطمہ کہتا تیزی سے بخار آ گئی، کیا ہے چلتا رہا سلسلہ، اسی طرح روتے رہے، حسن اسے داخل ہو گئے روم میں، جو ان کے گھر ہے ان کے داخل ہو گئے۔ پھر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی ان کو کیا ہے یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر کیا ہے وہ لوگ حسن حسین بھی رونے لگتے۔ تب فاطمہ فرماتی اپنے نانا کے خبر کے پاس جاؤ، وہ جانے لگتے۔ پھر نانا کے خبر کے پاس جانے لگتے، وہ کھانے لگتے تو نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر سے آواز رکھتا کہ آج تمہاری امی آخری دن ہے، آپ سبھی میرے پاس آ سکتے ہو، لیکن آج تم امی کے دیکھ نہیں سکتے۔ کیا یہ بات سن کر حسن حسین پھر گھر جاتے ہیں؟ حسن حسین تب معصوم بچے تھے، یہ سبھی تب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ 3 وصیتیں کرتی ہے۔ نمبر 1 اس میں کیا ہے تو علی مجھے معاف کر، جتنے بھی دن شادی ہوا تھا تب کوئی نہیں سیدھا پکانا نہیں ہوا تھا، کیا جو بھی غلطی ہے تو معاف کر۔ کیا وہ جو بھی غلطی نہیں کرتے تھے، کیا جب بھی ہوتا تھا آپ کو معلوم ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھوں کو چکیاں پڑ جاتے، وہ چکی پیس کر، آپ کو معلوم ہے تب میں نل نہیں رہتے تھے، بور کیا محل کے دور میں کیا ہے جو پانی ہے نا گھر کے پاس نہیں رہتے، لانا پڑتا تھا، کپڑے دھونے کے لیے گرم کرنا پڑتا تھا۔ لیکن آج ہمارے عورتیں گھر میں ہی گھر میں ہی پانی ہے، کیا چکی کچھ بھی آج گھروں میں چکی نہیں ہے، گرینڈر سب بھی آپ کو معلوم ہے۔ لیکن آج کے عورتیں بہانے بنانے لگتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ٹی وی دیکھنے کے لیے ٹائم ہے۔ آج ہر ایک گھر میں ٹی وی رہتا ہے لیکن قرآن نہیں رہتا، قرآن نہیں کیا پرواہ نہیں، لیکن ٹی وی آتا ہے، پرواہ نہیں تو پرواہ نہیں ہے۔ سب خبر کے عذاب میں فرشتے کہیں گے کہ آپ کیا کس علم لے کر آئے ہو؟ کیا ہمارے گھر میں قرآن ہے؟ سب کے گھر میں کیا تجویز ہے؟ کیا اس کو پڑھا جا رہا ہے؟ مسجد میں کتنے قرآن رکھو ہے، کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اللہ عالم۔
ہمارے گھروں کے ماحول کو بدلانا چاہیے. اس دین کو کیا دجال کے فتنے ہیں، تم سمجھتے ہیں کہ دجال آنے کے بعد ہی دجال کے فتنے ہیں، وہ لیکن وہ سب بھی نہیں. ابھی سے وہ کیا دجال کے فتنے جو ہے جو اللہ کے دین اور اللہ کے اسلام سے جو دور کر دیتا ہے. اس میں دجال کے فتنے سے کیا ہے، PUBG ہے، فری فائر بھی دجال کا فتنہ ہے، بچوں کو خراب کرنے کے لیے آیا ہے. اور TV بھی دجال کا فتنہ ہے، اور جو تصویر جو سنیما ہے وہ بھی دجال کا فتنہ ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن سورہ کہف سورہ پڑھنے سے کیا دجال کے فتنے سے حفاظت ہوتا. کم سے کم پہلے 10 آیتوں پڑھنے سے تو بھی دجال کے فتنے سے حفاظت ہوتا. جب پڑھیں گے تو نہ ہم کو آیتوں پڑھیں گے نہ آنے والے نہیں ہے، سب قیامت کے دن عربی میں ہی کوشچن پوچھا جائے گا. تو خبر کے عذاب میں ما دینکا من ربکا من نبیکا، تیرا دین کیا ہے، ما دینکا تیرا دین کیا ہے، من ربکا تیرا رب کون ہے، من نبیکا تیرا نبی کون ہے. کیا جواب دیں گے ہم؟ حشر کے میدان میں بھی سب عربی ہی چلتا ہے. عربی سکھاؤ اور سیکھو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے وہ کیا ہے، سب سے افضل ہے وہ شخص. آج ہم اللہ کے سے کسی کو شریک کرتے. جس نے اس دنیا کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے عرش کو بنایا، جس نے فرشتوں کو بنایا، جس نے جنات کو بنایا، جس کو تم کو بنایا، جس نے ہم کو بنایا، کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن اس کے علاوہ کسی کو ماننا یہ شرک ہے. شرک کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، شرک کرنے والا جہنم میں جا سکتا ہے. جو آج مانتے ہیں غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، جو ان کا نام ایک ہی آدمی ہے لیکن ان کے 10 نام الگ الگ نام ہے. ان کا کیا ہے، جو انڈیا میں اسلام پھیلنے کا ان کا جو مین کیریکٹر ہے ان کا، انہوں فرماتے ہیں کہ جب نماز ہمیں چلتے ہیں، جب سڑک پر ہم چلتے ہیں، دیکھ خدن سے بے نمازی آتا ہے، ایک خدن سے کتا آتا ہے. کیا کتا بھی کیا ہے، چکت میں ڈوب کر آتا ہے. انہیں فرماتے ہیں کہ تمہیں بے نمازی گزن مت جاؤ، کتے گزن جاؤ. وہ لگا تو پانی سے دھو سکتے ہیں، لیکن بے نمازی کی نوزل لگی تو سمندر، کتنا دنیا میں سمندر ہے، وہ پانی سے دھونے سے بھی نہیں جاتا ہو. آج ہمیں نماز چھوڑ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے جب خبر میں کون سا عمل لے کر جائیں گے ہم؟ نہ ہم کو زکوٰۃ دینا ہے، نہ ہم کو صدقہ کرنا ہے. اللہ کے قرآن شریف میں آتا ہے جو قیامت کے دن کو یقین نہیں رکھتا وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہو. صدقہ دیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو. جو ہمیں پہنتے ہیں سننا، جو عورتوں کو پہناتے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں دینے سے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. غریب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ غریب، لیکن آپ کو معلوم ہے یہ دنیا میں جب غریب ہے تو ایک لائن بنے، اب ویکسین کے لیے لائن بنی تو امیر ہے تو سامنے پیسے دے کر ڈالائے گا، غریب پیچھے رہے گا. آج سمجھ سے، لیکن سبق کیا ہوگا معلوم؟ آخرت میں امیر پیچھے رہے گا، غریب سامنے رہے گا. اس کا حصہ امیر کا لمبا حصہ رہے گا، پیچھے ڈالتا ہے غریب. آپ کو معلوم ہے غریب 500 سال پہلے امیر سے جنت میں جا سکتا. اللہ بہت رحم کرم ہے، توبہ کرنے سے اللہ معاف کر دیتا. ایک واقعہ ہے جو بنی اسرائیل میں چلا تھا. جو ایک لڑکا رہتا تھا نوجوان، کیا کبھی روز کے ایک لڑکی کو لاتا تھا، شراب پیتا تھا. کیا ایک بار ایک لڑکی آئی جو غریب تھی،
آیا تھا روم میں، ایک بلایا تھا اس کو، لڑکے رونے لگی. اس کا نام کیا تھا؟ کفل. نوجوان کا جو نام تھا کفل. لڑکی رونے لگتی، ان بولتی کہ میں غریب ہوں، مجبوری میں آئے ہوں، میں ایسے آدمی نہیں ہوں. اسے دیکھو بھی کفل بدل جاتا، اس کو دیکھو کفل کو ہدایت مل جاتی. اب تک ان 30 سال سے شراب پیا تھا اور 30 سال سے زنا وہ کرا تھا. اس گناہ کو اللہ تعالیٰ ایک توبہ کے برکت سے اور وہ بچی کی برکت سے اس کو کیا ہے مغفرت فرمائی. اسی دن وہ بچی چلے گئی. جو پیسے دیا تھا تقریباً 1 لاکھ تک، آج کے زمانے میں 1 لاکھ تک دیا تھا، پیسے دیا تھا، جو وہ بچی لے کر چلے گئی. کفل نے فرمایا وہ بچی سے کیا دعا کر. وہ بچی چلے گئی، آدھا گھنٹے میں یہ کفل مر گیا. کیا ارادہ رو کو توبہ کر لیا اور ارادہ کرایا کہ نیکی کروں گا. صبح ہوا تو کیا کفل کے گیٹ پر لکھ کر رکھتا ہے کہ ان اللہ قد غفر للکفل. اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ بہت رحم کرم والا ہے کہ ایک آنسو بھی ہم ہنکی میں سے آیا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. سب قیامت کے دن آئے گی، عرش کانپنے لگے گا. کیا ہے عرش کانپتا ہے جب پہاڑ پھوٹنے لگے گی، زمین کانپنے لگے گا، سب ہر ایک انسان مر جائے گا. عرش جو 7 آسمان کے فرشتے ہیں وہ بھی مر جائیں گے. 4 فرشتے باقی رہتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل. جب مرتے ابھی اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ اللہ کہتا ہے کون باقی ہے؟ اسرائیل کرے گا جبرائیل اور جبرائیل اور میکائیل. اللہ کہتا ہے مر جا. جب عرش اللہ سے کہ عرش ریکویسٹ کرنے لگتی ہے ان کو نہ مرنے مار، لیکن تب اللہ فرماتے ہیں خاموش، یہ عرش کے نیچے جتنے بھی ہیں ان کے لیے موت ہے. لاسٹ کیا ہے؟ سب اسرائیل بھی مر جاتے، اسرافیل بھی مر جاتے. جب قیامت کے دن آئے گا، سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سارے عالم آ کر میدان محشر میں کھڑیں گے. کیا جواب دیں گے؟ سب نبی وہاں ہمارے سامنے رہے گا. لیکن وہاں چلتا ہے کہ سب جن عالم یا نفسی یا نفسی یا رب نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا، میری جان بچا. لیکن جب نبی کہیں گے یا رب امتی، یا رب امتی، یا اللہ یا رب میرے امتی، ہم کو ان کا احساس نہیں رہتا ہے کہ سب نبی اب تک ہمارے لیے وہ ان زندہ تھے تبھی دعا کرے تھے، اب بھی ہمیں مرنے کے بعد سب میدان محشر میں بھی ہمارے بارے میں ہی کہتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی نہیں ہے. لیکن آج کے کیا ہیرو کے برتھ ڈے آتے ہیں ان کو مناتے ہیں. ہم کو نبی کون معلوم نہیں ہے، لیکن سنیما کے ہیروز معلوم ہے. شرم آنا چاہیے ہم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ کون معلوم نہیں ہے، خباب معلوم نہیں ہے، زینب معلوم نہیں ہے. سب خبر کے عذاب میں جو نماز نہ پڑھے گا 90 پر 9 سانپ اس میں داخل کیا جائے گا. ایک سانپ آ کر جو دنیا میں پھونکے گا تو دنیا کے آدمی پورا مر جائیں گے. ایک سانپ آ کر وہ پہاڑ کو کیا ہے اس کو چومے گا تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائے گا. اب وہ سی سانپ داخل کر دیں گے خبر میں. کیا آپ کو آتے نہیں ہے؟ نماز کو آتی نہیں، بس بارش ہوئی تو نماز نہیں ہے، نیند میں رہتے ہیں. کیا آپ خبر کے عذاب کے آگ کو بھول گئے ہیں؟ جہنم کے آگ کو بھول گئے ہیں؟ کیا جہنم میں جانا پڑے گا بھول گئے ہیں؟ قیامت کا دن ہے اس کو بھول گئے ہیں؟ آج ہماری زندگی حرام میں چل جاتی ہے. اس کا اللہ تعالیٰ فرمائے بھائی ہے، مومن بھائی ہے. یہی مقصد ہے بولنے کا، یہی مقصد ہے کہ ہم بھی جنت جائے، ہمارا بھائی بھی جنت جائے. اسی طرح کیا ہے ہمارے جو سلسلے ہیں دین کے اعتبار سے چلیں گے، کیا دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے.
اسی طرح کیا ہمارے جو یہ سب کہاں سیکھیں گے؟ ہم مسجد میں بھی سیکھ سکتے ہیں، جماعت میں جانے سے اور بھی زیادہ سیکھ سکتے ہیں، جماعت جانے سے اور بھی سیکھتے ہیں۔ سب جمعے سے 3 دن چلتا ہے، جانے والے ارادہ بتائے شام کو انشاءاللہ گشت چلے گا، گشت معلوم نہیں ہے، جمعے کے دن ہمارے مسجد میں گشت ہوتا ہے، گشت کا قصہ معلوم نہیں ہے، گشت کا تو جو پھر کیا ہے دین کے بارے میں پھر کر دعوت دینا، کیا مغرب میں گشت ہوتا ہے، عشاء کے میں دین کی بات ہوتی ہے، ساتھ دینے سے کیا تم کو فائدہ ہوگا، ہم کو فائدہ ہوگا، امت کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔